بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹاپک کو دیکھ کر کلک کیا۔ امید ہے کہ آپ کی تمنا کے مطابق سارا لیکچر ہوگا اور موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میرے یہ لیکچرز فیس بک پیج لرن اینڈ ٹیچ پر بھی مہیا ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آسان عربی کورس کر رہے ہیں، مبادی کتاب زیر درس ہے۔ آج ہم ابواب مزید فی میں سے 2 ابواب کے عربی جملے پڑھیں گے اور قرآن مجید سے بھی کچھ جملے لیے گئے ہیں، ان سے ہم ان ابواب کی مشق کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کوئی رائے اور مشورہ ہو تو کمنٹ کیجئے، کوئی سوال ہو تو وہ بھی کیجئے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مشق نمبر 60 ہے اور یہ اس کے چند جملے میں نے لے لیے ہیں۔ الجند یتعلم المشی، لشکر سیکھ رہا ہے چلنا، لشکر مارچ سیکھ رہا ہے، چلنا سیکھ رہا ہے۔ وَيَتَدَرَّبُ لِلْحَرْبِ، اور جنگ کی تدریب کر رہا ہے، ایکسرسائز اور مشق کر رہا ہے، ٹریننگ لے رہا ہے۔ الجند یتعلم، دیکھیں باب تفاعل میں آ کے اس عمل کو حاصل کرنے کا مفہوم پیدا کر لیا۔ ایک ہوتا ہے علم یعلم، سکھانا، اور تعلم یتعلم بڑے اہتمام کے ساتھ سیکھنا اور تسلسل کے ساتھ سیکھنا، کیونکہ سیکھنے کے عمل ایک بار نہیں ہوتا، بار بار یہ مشق ہوتی ہے تب آتا ہے۔ وَهُوَ يُحَارِبُ الْعَدُوَّ وَيُدَافِعُ عَنِ الْوَطَنِ، اور وہ لشکر جنگ کرے گا دشمن سے اور دفاع کرے گا اپنے وطن کا، دشمن سے جنگ کرے گا اور اپنے وطن کا دفاع کرے گا، بچاؤ کرے گا۔ تو یہاں حارب یحارب باب مفاعلہ ہے، تو باب مفاعلہ میں ہم نے بتایا تھا کہ جانبین سے کام ہو، مشارکت ہوتی ہے، کہ ایک کام کر رہا ہے جنگ کا تو دوسرا بھی اس کے مقابلے میں جنگ کرے گا، تو اس وقت فعل کو باب مفاعلہ سے لایا جاتا ہے۔ یدافع یعنی دفاع کرے گا، وہ دشمن آپ کے وطن کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کو دفاع کریں گے، دور کریں گے، تو یہ باب مفاعلہ اس کا مفہوم دیتا ہے۔ شرفت النساء لأنہن عملن ما یوافق الدین والکرم، عورتیں شرف والی ہو گئیں، معزز ہو گئیں، چونکہ انہوں نے وہ عمل کیا ہے جو کہ دین اور کرم، رحم و کرم کے موافق ہے، یا دین اور شرافت کے مطابق ہے۔ یہاں دیکھیں وافق یوافق باب مفاعلہ آ گیا، اور اس کے اندر الف زائد ہے، واو فا کلمہ ہے۔ الحنادق یتبرکون بماء الانہار، ہندو لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں نہروں کے پانی سے، دریاؤں کے پانی سے وہ برکت لیتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے بارک یبارک، برکت دینا، باب مفاعلہ ہو، اور باب تفاعل ہو جو تبرک یتبرک، برکت لینا، اس کے اندر لینے اور حاصل کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یا یوں کہ حاصل کرنے کی تمنا کرنا، وہ برکت کا ارادہ کرتے ہوئے، برکت چاہتے ہوئے یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ خرجت من منزلی، میں اپنے گھر سے نکلا، صادفت صدیقی، اپنے دوست سے ملا، صادف یصادف باب مفاعلہ ہے۔ الیوم شاہدنا مشاہد عظیمہ، آج ہم نے دیکھے عظیم مناظر دیکھے، بڑے بڑے منظر دیکھے۔ تو شاہد یشاہد مشاہدہ باب مفاعلہ آ گیا، اور باب مفاعلہ کا دوسرا جو مصدر ہے وہ فعال بھی آتا ہے، جیسے جاہدہ یجاہد، مجاہدہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، تو 2 وزن اس کے ہوتے ہیں، ایک مفاعلہ اور دوسرا فعال۔ ان الجو یتلطف بعد نزول المطر، فضا، آب و ہوا لطف دیتی ہے بارش کے نازل ہونے کے بعد، بارش اترنے کے بعد موسم بہت لطف دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یتلطف، یہ باب تفاعل ہے، اور یہاں
پر لطف ہو جاتا ہے، یہ بھی معنی ہے، اور لطف دیتا ہے یہ بھی معنی اس کا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے کچھ جملے لکھے ہیں، حوالے شروع میں دے دیے ہیں میں نے، اور بتایا کہ باب مفاعلہ اور فعال، یہ باب مفاعلہ کا دوسرا نام فعال بھی ہے۔ جیسے قال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس نے کہا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ اس کے ساتھ حوار کر رہا تھا، محاورہ کر رہا تھا، یعنی بات چیت کر رہا تھا۔ حاورہ یحاور، وہ دو طرف سے بات چیت ہو رہی ہو تو اس کو باب افعال سے لاتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جدل کریں گے کافر لوگ باطل کے ساتھ، یا جدل کرتے ہیں۔ جادل یجادل ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا، تو بحث و تکرار کر رہے ہیں کافر لوگ باطل طریقے سے، تاکہ وہ حق کو پھسلا دیں اور ہرا دیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تو باب مفاعلہ آ گیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، جب وہ دونوں پار کر گئے، تجاوز کر گئے، موسیٰ اور اس کے غلام علیہم السلام، اس جگہ سے جہاں اس اللہ کے بندے سے ملنا تھا پانی میں، تو قال لفتاہ، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے، آتنا غداءنا، ہمارا کھانا تو لے آ ہمارے پاس، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہاں دیکھیں جاوز یجاوز باب مفاعلہ، اور جاوزا یہاں تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، تو آگے بڑھ گئے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام کو کہ تو نہ مؤاخذہ کر میرا اس بات پہ جو میں بھول چکا ہوں، تو بھول چک ہو گئی ہے، اس پر مجھے مت پکڑیے، تو باب مفاعلہ آ گیا ہے۔ آخذہ کا معنی بھی پکڑنا ہوتا ہے، آخذہ یأخذ باب مجرد میں، تو جب لا تو آخذ آ گیا تو گویا بڑے مقابلے میں، بدلے میں کوئی مؤاخذہ کرنا۔ ان سألتک عن شیء بعدها ولا تصاحبنی فلا تصاحبنی، اگر میں سوال کروں آپ سے اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو پھر تو میری مصاحبت نہ کرنا، یعنی مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اور نہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تصاحبنی، صاحب یصاحب باب مفاعلہ، اس کی خاصیات انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا۔ آپ گہری باتیں جاننا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک الگ سلسلہ شروع کروں گا، اس کے اندر میں خاصیات ابواب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس سے پہلے ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو میری پلے لسٹ موجود ہے دورہ صرف و نحو کے نام سے، اس کے اندر آپ خاصیات ابواب والے لیکچرز سن سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ فَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے حکم سے خلاف کرتے ہیں۔ خالف یخالف، تو خالف یخالف باب مفاعلہ آ گیا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو منافقین ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا باب مفاعلہ کے اندر کوشش کرنے اور آگے بڑھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں نہ دے سکتا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں یہ منع کریں گے باب مفاعلہ میں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں بھی گویا وہ کوشش کر رہے ہیں حق کو پچھاڑنے کی، آپ کوشش کر دیں باطل کو پچھاڑنے کی، تو جاہد یجاہد، گویا جانبین سے یہ کوشش ہے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، جدال کرو ان کے ساتھ اس طریقے سے جو کہ اچھا ہے، اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ ہونا چاہیے باطل کے ساتھ دلائل کے ذریعے۔ اس کا پھر فائدہ ہے کہ جو مخالف ہے وہ بعد میں گرویدہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی بات کو جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی ہیں اور بحث کر رہی ہیں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے۔ تو یہاں جادل یجادل سے مؤنث کا صیغہ آ گیا تجادل فعل مضارع میں۔ تو دیکھیں جب باہمی گفتگو ہو تو اس کے لیے باب مفاعلہ سے صیغہ لایا جاتا ہے۔ یہ باب تفاعل کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں۔
اور اس کے اندر یہ ہے کہ حاصل کرنا کسی یعنی ماخذ کو اپنا لینا، اس کا مفہوم بھی آ جاتا ہے، اور اہتمام کرنا، اس کا پوری کوشش کرنا، یہ سارے مفہوم اور بھی معنی اس میں ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ، وہ گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، یعنی جہنمی جو مشروب ہوگا، پانی ہوگا، اس کو گلے سے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یصیغہ، لیکن وہ اس کو گلے سے نیچے اتار نہیں سکے گا، نگل نہیں سکے گا۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، یہاں میں نے باب تفاعل کو نیلے رنگ سے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یتذکرون، تذکر یتذکروا سے جمع کا صیغہ یتذکرون آ گیا۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہہ دیجئے کہ آپ فائدہ حاصل کر لیں، تمتعوا، جتنی کوشش ہو سکتی ہے متاع اور متاع زیست کو اپنانے لینے کی دنیا کی زندگی میں، تو وہ کر لیں۔ فإن مصیرکم الی النار، بہرحال تمہارا ٹھکانہ تو آگ میں ہی ہے نا، جانا تو بالآخر تمہیں آگ میں ہے، تو دنیا میں جو گلچھڑے اڑانے ہیں اڑا لو۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، چھوڑو ان کو اور یہ کھائیں اور خوب فائدے اٹھائیں، اور ان کی جو عمل ہیں، امیدیں ہیں، کوششیں ہیں، انہوں نے ان کو غافل کر دیا ہے، ہلاکت میں یعنی ڈال دیا ہے، غافل کر دیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، ہم نے اس کی طرف اپنی جو روح ہے اس کو ارسال کیا مریم علیہ السلام کی طرف، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، تو اس نے تمثیل اختیار کر لی اس کے لیے ایک بشر کی، یعنی بشر کا روپ دھار کر وہ فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا ایک انسانی شکل میں، تو تمثل یتمثل یعنی مثال بن جانا۔ وما تنزل الا بامر ربک، اور نہیں وہ اترتا مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ تتنزل تھا تو اس کی ایک تا جو ہے وہ اختصار کے لیے ختم ہو گئی ہے، صرف تنزل آ گیا ہے، یہ ہے باب تفاعل ہی، اور یہاں جو تا ہے یہ مضارع کی ہے، اور جو تا تفاعل کی ہے وہ یہاں سے گر گئی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں نازل ہوتے اس کے ساتھ شیاطین، یعنی شیاطین اس چیز کو نہیں لاتے، بلکہ اللہ کے پاکیزہ فرشتے بڑی حفاظت میں کلام الہی کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو تنزلت یہاں دیکھیں باب تفاعل ہے، لیکن اس کی جو تائے تفاعل ہے وہ یہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پس تبسم فرمایا ہنستے ہوئے اس چیونٹی کے قول سے، سلیمان علیہ السلام مسکرائے چیونٹی کی اس بات کو سن کے، یہاں بھی تبسم یتبسم باب تفاعل ہے۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، پس فقدان پایا یعنی غائب پایا، گم پایا پرندے کو، اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہدہد کو، تو ہدہد تو مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے لشکر کی حاضری لگائی تو ہدہد غائب تھے، تفقدہ کا مطلب اس کو غائب پایا، اس کا فقدان پایا، اس کو غیر حاضر پایا۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اور انہوں نے کہا کافروں نے کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے آپ کے ساتھ، اللہ ہی کے قانون پہ چلیں گے، تو ہمیں اچک لیا جائے گا، ہماری زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ خطفہ ہوتا ہے نا اچک لینا، نتخطف فعل مجہول ہے، مضارع مجہول، تو باب تفاعل سے آ رہا ہے، بڑے یعنی کہ یعنی زبردستی ہمیں اچک لیا جائے گا، یہاں سے مٹا دیا جائے گا برے طریقے سے۔ تو آپ نے یہ باب تفاعل اور باب مفاعلہ کی کچھ مثالیں دیکھ لی ہیں، اور اس کے معنی کا بھی کچھ ادراک ہو گیا ہے۔ گہرائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک اور سیری چلائیں گے، اس کے اندر تمام خاصیات ابواب کو واضح بھی کریں گے، اور قرآن مجید کی مثالوں سے اس کو باور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، آخر میں پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ کو لیکچر یہ پسند آیا ہے تو، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور دوسروں کو بھی اس کا لنک شیئر کیجئے تاکہ یہ نور پھیلے
اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔